حضرات حضور کا میلاد آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت والا پیارا پیارا مہینہ ربیع الاول شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائیں۔ کوئی پوچھے حضرات کیا ہوا ہے، جناب آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے جھوم کیوں رہے ہو، تو تم کہو کہ جناب حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور جب حضور آئے تو ہر طرف جہاں جہاں بھی اندھیرا تھا ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں چھا گئیں۔ تو سامعین محترم، حضور کی شان میں، حضور کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں، مسجدوں میں محفل پاک انعقاد کریں اور اپنے گھروں کو سجائیں، جلوس نکالیں، خوشیاں منائیں، ڈھیروں تحائف ہم لوگوں میں بانٹیں، جلوس نکالیں۔ تو سامعین محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں نعرے لگانے چاہیے کہ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ اور یہاں پر وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، رافضیوں کے بہت سے جو ایسے فرقے باز ہیں، ان کے بہت سے اعتراضات نکل آتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے کہ تم میلاد مناتے ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانی چاہیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سنو، اب مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے کے اوپر فضل کرتا ہے، اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا یا تکبر کرے گا، دو چیزیں کرے گا۔ اگر وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو رب تعالیٰ اسے اور دے گا، اور دے گا۔ اگر وہ تکبر کرے گا تو پھر وہی تکبر اس کو لے کر بیٹھ جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ تو سامعین محترم، رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس میں دو چیزیں مین ہیں، ایک رحمت اور دوسرا فضل۔ اب فضل سے کیا مراد ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ ایک کیا ہے احسان، دوسرا رحمت۔ دو پوائنٹ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس میں دو پوائنٹ ہیں، ایک احسان، دوسرا رحمت۔ اب احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان۔ اور رحمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے میلاد جو ہم مناتے ہیں، یہاں سے میلاد ثابت ہے۔ قرآن پاک وہ اعلیٰ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، شروع میں فرماتا ہے لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ تو سامعین محترم، میلاد جو ہے ایسے منائیں کہ جو فرقہ باز ہیں انہیں پتہ چلے، وہ سر کے جل جائیں، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور خوشی منانے کو بدعت کہتے ہیں، ارے ان کے نصیب میں تو میلاد لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جناب ایک طارق مسعود کہتا ہے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، اور جو تم گھروں کو سجاتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جناب مجھے مدینے کی کوئی ایسی گلی دکھا دو جہاں پر جناب والا جھنڈیاں لگی ہوں، لائٹیں لگی ہوں، ان گلیوں کو سجایا گیا ہو، کوئی ایسی گلی دکھا دو۔ اور جناب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے ملک میں جناب والا جہاں لائٹنگ ہی نہیں لگی، جہاں روشنیاں ہی نہیں ہیں، جہاں پر لوگوں نے گھروں کو کم سجایا، جہاں پر کہیں پر زیادہ سجایا، کہیں پر کچھ کیا، کہیں پر کچھ کیا۔ تو سنو بھائی، حضور کی ولادت کے لیے پیسوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہ اپنے عشق کی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ حضور سے اتنا عشق کرتا ہے وہ اپنے مطابق ہی اپنے گھر کو سجائے گا، اپنے مطابق ہی حضور کی ولادت پر جناب والا محفل پاک کا انعقاد کرے گا، اپنے مطابق جناب خوشیاں منائے گا۔ یہ ہر کسی کے جناب عشق و محبت کی بات ہے۔ تمہیں تو تکلیف ہوتی ہے جناب، تمہارے نصیب میں تو حضور کی ولادت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو حضور کی ولادت ہے، تمہیں تو اس پر خوشیاں منانے کی توفیق نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، بہت سے ایسے جو لوگ ہیں انہیں جناب ساڑ یہ کہہ لیں کہ وہ بہت جلتے ہیں، اور الحمدللہ
ہم وہ ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں ایک تو حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ پیر شریف کا روزہ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اس دن میری ولادت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جناب حضور نے خود میلاد نہیں منایا، ارے سنو، جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس نے خود اپنی آمد پر خوشیاں منائی ہیں، خود میلاد منایا۔ کس طرح منایا؟ حضور پیر شریف کا روزہ رکھتے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پیر شریف کو میری ولادت ہوئی ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرے جو اعمال ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے میلاد منانا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، محفل پاک انعقاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں بڑی برکتیں دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔